لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، رائے خوشنودی بی بی زہرا بلند ترین نعرے صلوات۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنکری فضائلهم من یوم عداوتهم الى یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذین من قبلهم وليمكنن لهم دینهم الذی ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون سب سے پہلے میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ کے کائنات بے حق محمد و آل محمد آپ حضرات کی اس محنت کو بارگاہ معصومین میں مقبول اور منظور فرمائے۔ ماشاءاللہ سب حضرات نے بڑے اچھے انداز میں فضائل، مناقب اور مصائب اہل بیت آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے۔ اللہ کے کائنات ان کی اس عقیدت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اور اس کے بعد میں یہ امید کرتا ہوں کہ جو تھوڑا سا وقت میں آپ حضرات کو زحمت دوں، آپ بڑے خلوص تعاون اور توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ آپ حضرات کی خدمت میں قرآن مجید سے آیہ استخلاف تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ارشاد ہے اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں کے ساتھ جن کے ایمان کامل ہیں اور سب اعمال صالحہ ہیں، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ انہیں ضرور خلیفہ بنائے گا بیچ زمین کے، جیسا ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا۔ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، اور وہ ایسا ایک وقت آئے گا کہ کوئی مشرک نہ ہوگا اور کوئی چیز ایسی نہ ہوگی جس کے ذریعے سے شرک کیا جا سکے۔ تو یہ آئے استخلاف میں مسلسل آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں۔ آج میں جس چیز کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، پیغمبر نے یہ تو فرمایا خلفائی کا نوکبائے بنی اسرائیل، میرے خلیفہ بنی اسرائیل کے نقیبوں جتنے ہیں، لا یزال ھذا الدین عزیزا منیعا الی اثنی عشر خلیفہ، یہ دین اس وقت تک معزز رہے گا جب تک کہ 12 خلیفے، توجہ ہے 12 خلیفے ہوں گے۔ اور فرمایا میری امت کے امام اور میرے خلیفے 12 ہوں گے، میرے بعد اس قوم کے ہادی 12 ہوں گے۔ یہ پیغمبر نے بالکل نہیں کہا کہ میرے بعد 30 سال خلافت رہے گی، یعنی جو پیغمبر 23 سالوں میں اتنی محنت کے بعد دین کو یہاں تک لائے ہیں وہ صرف 30 سالوں کے لیے ایک سلوات پڑھنے والا اور بالکل سمپل اور سادہ سی گفتگو، اور وہ یہ ہے کہ لوگوں نے پیغمبر کے وفات کا انتظار کیا اور اس کے بعد ایک پوائنٹ پہ جمع ہو گئے کہ کسی بھی طریقے اہل بیت علیہ السلام کی طرف خلافت حکومت نہ پلٹنے دیں گے۔ دراصل پیغمبر علی کو ولایت سپرد کر کے جا رہے تھے، لوگ اسے حکومت سمجھے،
لوگوں نے پیغمبر کے اوپر اعتماد نہ کیا، پیغمبر کے لیے ان کے ہاں گمان پیدا ہو گئے، بس جس طرح لوگوں نے پیغمبر پہ اعتبار نہیں کیا ایسے لوگوں پہ ہم نے بھی اعتماد نہیں کیا۔ جب پیغمبر نے فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری اپنی عطرت اہل بیت، اور اہل بیت کا بھی اس طرح تعارف کرایا، ساری زندگی فضائل اہل بیت پڑھتے رہے، کوئی موقع ایسا نہیں، یعنی علی ابن ابی طالب کی ولادت سے پہلے اللہ نے اسے کعبہ زچہ خانہ کے طور پہ دیا، آغوش پیغمبر پرورش کے لیے دی، لعاب دین پیغمبر اسے عطا فرمایا، پیغمبر کی گود اور تربیت اسے عطا فرمائی، پیغمبر کا بستر اسے عطا فرمایا، پیغمبر کے بدن کی گرمی اسے عطا فرمائی، پیغمبر نے ہر فضیلت سے اسے نوازا، پیغمبر نے ہر شرف اس کے لیے مخصوص کیا، سب کے دروازے بند کیے، اس کا دروازہ کھلا رکھا، حدیث طیر اس کے لیے، حدیث منزلت اس کے لیے، قوم نے یہ طے کر لیا کہ اس کے لیے پیغمبر نے سب کچھ کیا، ہم اسے کچھ بھی نہیں دیں گے، بالکل توجہ، ہم اسے کچھ بھی نہیں دیں گے۔ چنانچہ آپ بالکل جن توجہ رکھیں آپ حضرات، میرا آج مضمون بھی مکمل ہو جائے گا۔ پیغمبر نے جو فرمایا تھا وہ یہ تھا کہ میرے بعد میری اس قوم کے، میری اس امت کے 12 امام ہیں اور میں قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور یہ بھی بالکل واضح کر دیا تھا ستفترق امتی من بعدی الی 73 فرقۃ، میرے بعد ان قریب میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا، توجہ ہے آپ حضرات کی، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ ایک ملا پچھلے دنوں کہہ رہا تھا کیا یہ کروڑوں جو ہیں یہ جہنم میں جائیں گے اور یہ چند شیعہ جو ہیں یہی جنت میں جائیں گے؟ حضور یہ شیعوں سے نہ مطالبہ کیجئے، یہ پیغمبر سے پوچھئے، 72 جہنم میں جائیں گے۔ پیغمبر سے یہ شکایت کیجئے یا رسول اللہ 72 جہنم میں جائیں اور ایک جنت میں جائے، اور پیغمبر نے بالکل واضح کر دیا یا علی بعد از من بتو مکروہات خاد رسید، میرے بعد تیرے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ توڑ دیے جائیں گے۔ تو پھر یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ جو اتنا ناز و نعم میں پلا ہو، جس کے لیے اللہ آیتیں بھیجے، رسول جس کے لیے حدیثیں بھیجے، جس کے لیے سارے فضائل، اور حد یہ ہے کہ وہ ایک فضیلت کا متمنی نہیں، فضیلتیں اس کو ڈھونڈتی پھرتی ہیں، ایک فضیلت کے پیچھے نہیں جاتا، فضیلتیں اس کو ڈھونڈتی پھرتی ہیں۔ وہ علی ابن ابی طالب تیرے ساتھ پہاڑ تیرے اوپر گرائے جائیں گے ظلم کے، اور میری امت تیرے ساتھ غداری کرے گی، توجہ رہے، لو ادرکوا دجالا لآمنوا بہ، اگر یہ لوگ دجال کو پا لیں گے اس پہ ایمان لے آئیں گے، تجھے نہیں مانیں گے، اگر دجال بھی آ جائے گا اس کو مان لیں گے مگر تجھے نہیں مانیں گے۔ تو پھر یا رسول اللہ میری کیا ڈیوٹی ہے؟ حضور پیغمبر فرماتے ہیں تیری ڈیوٹی یہ ہے پھر صبر کرنا حتی تلحق بی مظلوما، یہاں تک کہ تو میرے پاس آ جائے، یعنی کتنا پیریڈ بھی دیا، ایک موقع صرف بتایا کہ میرے بعد ایک شخص تعویل قرآن پہ لڑے گا جس طرح میں تنزیل پہ لڑا ہوں۔ یہ جب کبھی لوگ علی کے لیے رعایت کرتے تھے نا، یہ سوچ کے رعایت کرتے تھے کہ پیغمبر نے علی کو صبر کا تو حکم دیا تھا مگر ایک پیریڈ ایسا ہے جس میں علی کو لڑنے کی بھی اجازت ہے، کہیں ایسا نہ ہو وہ صبر کا زمانہ جو ہے ایکسپائر ہو جائے اور ہم مارے۔ بڑی توجہ ہے آپ حضرات کی، ایک ہی جماعت ہے پوری کائنات میں جس نے پیغمبر کی اس بات کو سمجھ لیا، اور ہم نے علی ابن ابی طالب، دیکھیں میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، مجھے رب کعبہ کی قسم ہم نے جب علی پہ غور کیا، علی سے بڑا پرہیزگار نہ ملا، علی سے بڑا زاہد نہ ملا، علی سے بڑا عالم نہ ملا، علی سے بڑا سخی نہ ملا، علی سے بڑا شجاع نہ ملا، علی سے بڑا خطیب نہ ملا، علی سے بڑا دانشور نہ ملا، علی سے بڑا حکیم نہ ملا۔ ہم نے دیکھا فضیلتیں ساری علی کے ساتھ ہیں، ہم نے دوڑ کے علی کا قدم پکڑ لیا۔
नाम। हमने दौड़ के अली इब्ने अबी तालिब का कदम पकड़ लिया और ये ऐद किया कि अली कुछ हो जाए तेरा दामन जो है वो हाथ से न छूटेगा। बड़ी तवज्जो है आप हज़रात की। हमने जब कहा परवरदिगार तेरा शुक्र है तूने हमें तौफीक दी और हमें अली का दामन नसीब हुआ, हम तेरी इस नेमत का किन लफ्ज़ों से शुक्र करें। और अल्लाह का तो वादा है तुम शुक्र करो लाज़ीदन्ना, मैं नेमतें और बढ़ा दूंगा, तुम शुक्र करो। हमने शुक्र किया, परवरदिगार तेरा शुक्र है तूने अली जैसा हमें इमाम दिया, अल्लाह ने नेमतें और बढ़ा दी। अच्छा तुमने अली पे शुक्र अदा किया, हमने तुम्हें हसन जैसा इमाम दिया। जब का भारे रहा तूने हसन जैसा, जिसे पैगंबर अपना गोशवारा कहते हैं, जिसे पैगंबर सैयद कहते हैं, ये मेरा बेटा सैयद है, जिसे पैगंबर निस्फ़ शबीयती कहते हैं, तूने ये हमें अता किया। अली का शुक्र करने के नतीजे में तेरा शुक्र है। कहा अच्छा तुम हसन के लिए भी शुक्र करते हो, आपने हुसैन जैसा मोती दिया था। लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। नारे ये जो आपने लब्बैक या हुसैन कहा, मैं इसकी एक जुमले में तशरीह अर्ज़ किए देता हूं। कल का दिन तुलू होगा, वक्त का फर्क है, बड़ी तवज्जो है, कहीं 5 घंटे पहले सूरज निकलता है, कहीं टाइमिंग का फर्क है, मगर कल दुनिया पे वाज़ेह होगा कि इस दुनिया का असल हुक्मरान कौन है। लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। ये सय्यदुल शुहदा बुलंद तर सलवात। जहां से सूरज तुलू होके जहां पे जाके गुरूब होता है, किसी मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव अगर सदर है तो वो, प्राइम मिनिस्टर है तो वो, बादशाह है तो वो, मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर है तो वो, डिक्टेटर है तो वो, कोई बड़े से बड़े ओहदे वाला भी है, मुझे रब्बे काबा की कसम कल दुनिया देख लेगी हर एक हुसैन की खिदमत करता हुआ नजर आएगा। कोई पानी पिला रहा होगा, कोई वो इंतजाम कर रहा होगा, जुलूस चलेगा कहाँ से, किस वक्त चलेगा, जुलूस के साथ साथ कोई इंतजाम कर रहा होगा, जुलूस पहुंचेगा कहाँ तक। मुझे आज बहुत कुछ पढ़ना है, आप मुतवज्जे मेरी तरफ रहे। सलात पढ़ने में लगना वास्ते। जब हमने कहा परवरदिगार इससे बड़ा और क्या इनाम होगा, तेरा शुक्र है तूने वो हुसैन हमें अता किया जिसके लिए पैगंबर ने फरमाया हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। हमने जब ये शुक्र अदा किया, कहा अच्छा तुमने मेरा शुक्र अदा किया, हमने हुसैन पाने के बाद तुम्हारे शुक्रिया के नतीजे में तुम्हें अली इब्न हुसैन दिया, तुम्हें ज़ैनुल आबिदीन दिया, तुम्हें ज़ैनुल आबिदीन दिया। हम शुक्र करते रहे, अल्लाह नेमतें बढ़ाता रहा, हम शुक्र करते रहे, अल्लाह नेमतें बढ़ाता रहा, हम शुक्र करते रहे, अल्लाह नेमतें बढ़ाता रहा। पैगंबर का वादा था दीन मुअज़्ज़ज़ रहेगा जब तक 12 पूरे न हो जाएं। हमने जब 11वें का शुक्र किया, आवाज आई तुम्हारा शुक्र कायम दायम, हमारी नेमत कायम। ताकि मेरा मजमून मुकम्मल हो जाए। ये 12 हमारे इमाम हैं, ये 12 पैगंबर के खलीफा हैं, ये पैगंबर के नायब हैं, ये पैगंबर के जानशीन हैं। उनमें से 6 का तो हदीस में नाम आया बाकायदा मजमा सहाबा में, तो 6 का बाकायदा मजमा सहाबा में नाम आया, और आखिरी का भी नाम आया। पैगंबर ने फरमाया लो लम यब्का मिन दुनिया इल्ला यौमुन वाहिद लतवल्लल्लाहु ज़ालिकल यौम, अगर इस दुनिया की जिंदगी सिर्फ एक दिन बाकी रह गई, यानी दुनिया की हयाती खत्म हो गई, एक दिन भी बाकी रह गया, लतवल्लल्लाहु ज़ालिकल यौम,
اللہ اس دن کو اتنا لمبا کر دے گا جب تک میرا مہدی آ کے حکومت نہ قائم کرے تو امام زمان بلند ترین نعرے صلوات جب تک میرا مہدی آ کے عدل و انصاف نہ قائم کرے گا وہ دن غروب نہ ہوگا. اور هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ وہ ہے جس نے رسول کو حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کے دین کو سب دینوں پہ غالب کرے. آپ نے ان 14 صدریوں میں دیکھا کبھی دین غالب آیا؟ عزیزان گرامی بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی. ہمیشہ مغلوب رہا، ہمیشہ مقہور رہا، ہمیشہ محتاج رہا، دنیا کا محتاج رہا. ساری صفتیں، ساری دولتیں، سارے ذرائع، سارے وسائل ہوتے ہوئے باقی دنیا کا محتاج ہے. عیسائی دنیا کا محتاج ہے، یہودی دنیا کا محتاج ہے، مشرک دنیا کا محتاج ہے. کون؟ جو خیر الامم ہے، جو اپنے کو مسلمان اور سب سے بہترین امت کہلاتا ہے. لگتا ہے غلطی کو بڑی زبردست کر چکا ہے. حضرت موسیٰ جب قوم کو لے کے آئے تھے اور ان کا وہ ختم ہو گیا، سب باقی امتحانات مصیبتیں ختم ہو گئی. دروازہ سامنے آیا. دروازے سے مراد کی دروازہ نہیں، بس کوئی بھی انٹرسٹ جو ہو سے دروازہ اور باب کہتے ہیں. حکم پروردگار، یہ قرآن میں پڑھ لیں آپ. حکم پروردگار ہوا، یہ جو دروازہ ہے اس میں داخل ہوتے جاؤ، سجدہ کرتے جاؤ اور حتّاتن حتّاتن کہتے جاؤ. حتّاتن حتّاتن کہتے جاؤ اور سجدہ کرتے جاؤ. جاؤ، نعمتیں ہیں، جس کا وعدہ ہے وہ بستیاں ہیں، وہ ساری خوبیاں ہیں، وہ سب کچھ ہے جو تمہاری ڈیمانڈ اور تمہاری جو تمنا اور جو تمہاری آرزویں ہیں وہ سب کچھ موجود ہے. سجدہ کرتے جاؤ، حتّاتن کہتے جاؤ. آپ قرآن پڑھیں، انہوں نے حتّہ کا لفظ ہی بدل دیا، کوئی اپنی مرضی سے کر لیا. توجہ رہے، 40 سال تک انہیں راستہ ہی نہیں ملا. توجہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جرم ہی اتنا تھا. تو آپ کو تو پتا ہے کسی جرم کی سزا 6 مہینے ہوتی ہے، کسی کی 10 سال ہوتی ہے، کسی کی 14 سال ہوتی ہے. ان کا جرم اتنا ہی تھا، 40 سال کی انہیں سزا ملی. اسی دوران موسیٰ کا بھی انتقال ہو گیا، اسی دوران ہارون کا بھی انتقال ہو گیا. وہ 40 سال پورے ہوئے، یوشع بن نون انہیں نکال کے اس مصیبت سے لائے. عزیزان گرامی، بس جتنے جس کا جرم بڑا ہو، پیغمبر نے تو غدیر کے دن کہا تھا امیر المومنین علی علی کرتے جاؤ، بیعت کرتے جاؤ، ولی ولی کہتے جاؤ. لوگوں نے اس وقت تو بخن بخن کہا مگر دوسرے دن انکار کر دیا. اب چونکہ جرم بڑا ہے، یہ اسے معلوم ہے کتنی سزا اس پر. جو ہے نا جہاں تک آواز پہنچ گیا دعوت ارباب دین شربین کھلی. ہمارے ائمہ کا نام احادیث پیغمبر میں آیا، پیغمبر کے فرمان میں آیا. اور میں اس وقت وہ ریپیٹ نہیں کرتا. جب سلمان نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے دین کا وارث کون ہوگا، تو پیغمبر نے علی سے لے کے امام محمد باقر تک نام سنایا. علی ہوں گے، حسن ہوں گے، حسین ہوں گے، اور حسن و حسین گود میں ہیں. اتنے چھوٹے ہیں، 2 بچے، ایک زانو پہ ایک بچہ بیٹھا ہے. جب بتایا علی ہوں گے، حسن ہوں گے، حسین ہوں گے، اب حسین کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا اس کے بعد اس کا بیٹا علی ابن الحسین ہوگا، اور اس کے بعد اس کا بیٹا محمد ابن علی محمد باقر ہوگا. سارے مجمع پہ نظر دوڑا کے ایک شخص کو دیکھ کے کہا ستدرکہ یا جابر، اے جابر باقی تو سب ختم ہو جائیں گے، تو اس وقت تک موجود ہوگا، تو اسے میرا سلام دینا، تو اسے میرا سلام کہنا. ہمارے امام وہ ہیں جنہیں پیغمبر اپنے مقدس صحابہ کے ذریعے سلام بھیجتا. اچھا آپ گھبرائے اور تھکے تو نہیں نا؟ یہ تھوڑا سا جو درمیان کا حصہ ہے، نہیں میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ شاید نعرہ باقی لوگوں کو اپنے حصے کا بھی کہتے ہیں، آپ ہی لگا. مسئلہ نازک اتنا ہے
امامت و خلافت کا اتنا نازک مسئلہ ہے. یہ قوم حضرت عباس علمدار کا علم آپ کو پتہ ہے، نیاز، حاضری، ماتم، نوحے، قصیدے، مرثیے، اور حضرت عباس معمولی ہستی بھی نہیں، علی کی دعاؤں کا، زہرا کی تمناؤں کا اور نبی زادیوں کے سہارے کا نام عباس ہے. اسی طرح شہزادہ علی اکبر شبیہ پیغمبر ہے، کربلا کے شہداء میں خاص مقام ہے. جسے حسین کہے کہ پروردگار تو گواہ رہنا، یہ وہ شہزادہ ہے جب تیرے پیغمبر کی زیارت کے مشتاق ہوتے تھے، اسے روک کے دیکھتے تھے. معمولی ہستی نہیں، مگر عہدہ نبوت و امامت، عہدہ خلافت و امامت کچھ ایسا الگ قسم کا عہدہ ہے. جب ہمارے ہاں امامت کی فہرست بنتی ہے، علی سے شروع ہوتی ہے، مہدی پہ ختم ہوتی ہے، اس میں حضرت عباس کا نام نہیں، علی اکبر کا نام نہیں، عمر محمد کا نام نہیں، حضرت امیر مسلم کا نام نہیں. اب تو دنیا والوں سمجھ جاؤ، یہ قوم منتیں دے کے، بیازیں دے کے، نوحے پڑھ کے، قصیدے پڑھ کے، علم برآمد کر کے عباس اور اکبر جیسی ہستیوں کو امام نہیں مانتے. یہ ایرے غیرے کو امام کیسے سید الشہداء بلند تر صلوات. سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. جو ہے نا آپ حضرات کی. اچھا 11 امام گزر چکے، مگر اگرچہ گزر چکے مگر 11 امام ہیں. توجہ ہے، 11 امام ہیں. توجہ، باقی لوگوں کے بھی تھے، یہ تھے ہی کافی ہے، اس کے مزید تشریح نہیں کروائیے. ہمارے ہیں، باقی لوگوں کے تھے. 11 بطور شہادت زندہ اور 12واں بطور غیبت زندہ. مر وہ قومیں جائیں جن کے سائیں مر گئے ہوں، جس کے سائیں زندہ، جس کے وارث زندہ ہیں، جس کے وارث زندہ ہیں. کہ وہ آج بھی دنیا 12ویں کا انتظار کر رہی ہے یا نہیں؟ بڑی توجہ ہے، 12ویں کا انتظار کر رہی ہے یا نہیں؟ ساری دنیا انتظار کر رہی ہے. میں بھی دعوت دیتا ہوں، لوگ انتظار کیوں کرتے ہیں؟ کیوں گھبرائے ہوئے ہیں؟ کیوں انتظار کرتے ہیں؟ بنائی نے 12واں، بنائی نے 12واں. لوگ بساؤ کہتے ہیں جی 12واں نہیں بن پڑتا. پھر کبھی کبھی عقل سے بھی کام لیا کیجئے، جس قوم کا 12واں نہیں بنتا پہلا بہت معصومین بلند تر صلوات. ایران کے ایک عالم لاہور میں وہ قیام کر رہے تھے، کچھ عرصے کے لیے وہ آئے. ان سے بڑے فلسفی تھے اپنے زمانے کے، بہت بڑے فلسفی، آیت اللہ حائری. تو وہ علامہ اقبال اس وقت موجود تھے، ان کی ان سے ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا یہ 11 امام جو ہیں یہ تو میں سمجھتا ہوں، یہ تو میں مانتا ہوں، مگر آغا صاحب یہ 12واں اور 255 ہجری میں پیدا ہوئے، اب پردہ غیبت میں ہیں، کب آئیں گے؟ یہ اب 12واں یہ مجھے سمجھ نہیں آتا. تو چونکہ وہ بھی فلسفی تھے اور وہ بھی فلسفے کے بہت بڑے ماہر اور استاد تھے، آیت اللہ حائری. انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کیوں زحمت کرتے ہیں، آپ 11 ہی مانتے رہیں. فی الحال 12 رہنے میں آپ 11 ہی مانے. ڈاکٹر صاحب زیادہ نہیں ان کے سامنے بولتے تھے، بہت احترام کرتے تھے. چپ کر کے گھر آ گئے. گھر آ کے سوچنے لگے، انہوں نے ذرا بھی زحمت نہیں کی کہ کچھ ہی کہیں. مجھے معلوم ہے اس سلسلے میں ان کے پاس باتیں ہیں کہنے کی، مگر انہوں نے کوئی ایک بات بھی نہیں کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ساری ذمہ داری میرے اوپر رکھ دی ہے کہ میں ہی سوچوں کہ 12واں ہے بھی یا نہیں. توجہ، ساری رات سوچنے کے نتیجے میں جب اٹھے تو جا کے ان کی خدمت میں پیش کیا ایک نظم کی صورت میں کہ حضور
مجھے رات سمجھ آ گئی آپ کے اس اشارے سے، چنانچہ میں نے جو اس بار میں کے لیے عقیدت تیار کی ہے وہ یہ ہے، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں۔ آپ جب کسی کو اپنے ہاں مہمان بلاتے ہیں تو پھر سوچتے ہیں نا اس کے لیے کیا خدمت کریں گے، اس کی تواضع کیا کریں گے۔ ظاہر ہے اقبال امام کو بلا رہا ہے، کھانے پینے کی تو سوچتا ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز۔ کیا پیش کروں گا امام کو، میں تو سر بسجدہ کبھی ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں، کیا نماز کیا سجدے، میرے تو سجدے بھی اس قابل نہیں ہیں کہ امام کی خدمت میں پیش کیے جائیں۔ مگر پھر وہ زمانے کی بے سوادی ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں، مولا زمانہ ہی بے سواد ہو گیا ہے، اب میں کیا کر سکتا ہوں۔ ایک شعر ہے اس پوری نظم کا جسے آج تک کوئی نہ سمجھ سکا، اور وہ یہ ہے، نہ بچا بچا کے تو رکھ سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، نہ بچا بچا کے تو رکھ سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ۔ میرے صاحب نے پڑھے لکھے حضرات، دانشور سمجھدار حضرات بیٹھے ہو، شیشہ آپ کتنا ہی قیمتی لے آئے، شیشے بہت بہت قیمتی ملتے ہیں، ہم نے دیکھا ایک شیشہ معمولی شیشہ ہی ہے جس میں آپ اپنی تصویر منہ دیکھ سکتے ہیں، مگر وہ 2 پاؤنڈ سے لے کے 50 70 پاؤنڈ کی ان کی قیمت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیشے بھی بڑے بڑے قیمتی ہیں، آپ قیمتی سے قیمتی شیشہ لے آئیں، اپنے گھر میں جب رکھیں، آپ کا بچہ اس کے اوپر ایک پتھر مار دے وہ ٹکڑے ہو جائے، عزیزان گرامی اب وہ بالکل بیکار ہے، وہ جتنا بھی قیمتی تھا اس کا فریم ممکن ہے کسی کام آ جائے، شیشہ بیکار ہو گیا ہے۔ مگر علامہ کہتے ہیں، نہ بچا بچا کے تو رکھ سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عجیب تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، یہ تو ٹوٹ جائے گا تو اور بھی قیمتی ہو جائے۔ یہ صلوات پڑھنے ملند نواز سے حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد۔ بڑی توجہ ہے آپ حضرات کی جہاں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے، دعوت دوں ارباب دانش اور بینش کو، ہمارا آج بھی دنیا انتظار کر رہی ہے بات مکمل ہو جائے۔ عزیزان گرامی، لوگ کہتے ہیں 12واں بنا تو لے، مگر 12واں کس طرح بنائیں، 12واں اکیلا نہیں، اس کے ساتھ تو حضرت عیسیٰ بھی بنانے صحیح بخاری میں کتاب، صحیح بخاری میں آیا، کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم و امامکم منکم، تمہارا حال اس وقت کیا ہوگا جب عیسیٰ نازل ہوں گے اور امام تو تمہارے درمیان خود کا موجود ہوگا۔ اب ایک ریک بنا رہے تو گزر ہو جائے، مگر عیسیٰ کہاں سے لائیں، جو ہے آپ حضرات کی عیسیٰ کہاں سے لائیں جو کہے۔ ایک صاحب نے مجھے کہا، بہت پہلے کی بات ہے جی، جب حضرت عیسیٰ نے آنا ہے تو 12ویں نے آ کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا یہ تو بٹے کا سوال ہے، اگر میں جواب میں کہوں جب 12ویں نے آنا ہے عیسیٰ نے آ کیا کرنا ہے، میں اگر کہوں جب 12ویں نے آنا ہے تو عیسیٰ نے، آپ کے پاس کیا اس کا حل اور کیا جواب ہے؟ مگر اصل بات یہ ہے، سوچئے، کبھی ایک آئے ہی نہیں، ہمیشہ 2 آتے ہیں، ایک کبھی آئے ہی نہیں، ہمیشہ 2 آتے ہیں۔ ظاہر ہے میری اور آپ کی آنکھ مستقبل میں تو نہیں جھانک سکتی، نہیں دیکھ سکتی، مگر ماضی میں تو جھانک سکتے ہیں، ماضی میں تو دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے دعویٰ کیا، لوط نے گواہی دی، موسیٰ نے دعویٰ کیا، ہارون نے گواہی دی، عیسیٰ نے دعویٰ کیا، شمعون نے گواہی دی، پیغمبر نے دعویٰ کیا، علی نے گواہی دی، علی نے دعویٰ کیا، حسن نے گواہی دی، حسن نے دعویٰ کیا، حسین نے گواہی دی، حسین نے دعویٰ کیا، علی نے حسین نے گواہی دی، محمد باقر نے گواہی دی، جعفر صادق نے گواہی دی، موسیٰ کاظم
اعظم نے گواہی دی, امام رضا نے گواہی دی, محمد تقی نے گواہی دی, علی نقی نے گواہی دی, حسن عسکری نے گواہی دی. جب 12واں 11ویں کی گواہی دے چکا, آواز خلاق آتی ہے, اے حبیب اگر کوئی امام پیدا کروں تعداد 13 ہوتی ہے, اگر کوئی نبی پیدا کروں ختم نبوت کی مہر ٹوٹتی ہے, ایسا کیوں نہ کروں ایک نبی کو پوشیدہ کر دوں آسمانوں میں, ابو تراب کے پوتے کو پوشیدہ کر دوں زمینوں میں. جب دنیا جھوٹے نبی اور جعلی امام بنا بنا کے تھک جائے, آسمان سے اتاروں عیسیٰ کو, زمین سے نکالوں مہدی کو, دنیا کے کان پکڑے بتا دوں. نبی ایسے ہوتے ہیں اور امام یا حسین. توجہ فرمائیے امام زمان بلند تر صلوات. جب ہم بہت چھوٹے تھے, مجھے ٹھیک یاد ہے, جب میں بہت جب چھوٹا تھا, کمیل سے بھی چھوٹا تھا, اس وقت میرے دادا مجھے نماز پڑھاتے تھے, اور جب نماز پڑھ چکتا تھا تو کہتے تھے زیارت پڑھو. یہ زیارت انہوں نے یاد کروائی تھی, السلام علیکم نبی اللہ, السلام علیکم رسول, یہ زیارت. اور اس زیارت کے آخر پہ جو ہے امام زمانہ کی زیارت, عجل اللہ فرجک, پروردگار بار میں کا ظہور جلد فرما, بار الہ بار میں کا ظہور جلد فرما, بار الہ بار میں کا ظہور جلد فرما. یہ جب انہوں نے پڑھایا ہم نے چپ کر کے پڑھ لیا, بچپنا تھا. اور وہ کہتے ہیں ہمیں ان کے بزرگوں نے پڑھایا, بڑی توجہ ہے, ان کے بزرگوں نے انہیں پڑھایا, انہوں نے ہمیں پڑھایا, ہم اپنے پوتوں اور نواسوں کو آج یہ پڑھا رہے ہیں. میں عرض کروں آپ کی خدمت میں, ہمارا 12واں امام 255 ہجری میں پیدا ہوئے, 329 ہجری میں غیبت کبریٰ میں چلے گئے, 329 ہجری سے 1438 تک گنیے. یہ کتنا سفر بنتا ہے, کتنے سال بنتے ہیں, کتنا زمانہ بنتا ہے. ہماری نسلیں گزر گئی, نسلن بعد نسلن, ہم یہ تو کہتے چلے آئے, عجل اللہ فرجک, عجل اللہ فرجک, بار الہ بار میں کا ظہور فرما, بار الہ بار میں کا ظہور جلد فرما. ہم میں کا کوئی ایک شیعہ ایسا نہیں گزرا جس نے کبھی شک کیا ہو کہ 12واں ہے بھی یا نہیں. ہم نے آج تک یہ تو کہا 12ویں کا ظہور جلد فرما. کوئی ایک شیعہ ایسا نہ گزرا جس نے کبھی شک کیا ہو کہ 12واں ہے بھی یا نہیں. ہمارا مقابلہ معاف رکھا ان سے نہ کیجئے جو 1000 سال سے زیادہ امام کا انتظار کر رہے ہیں مگر شک نہیں کرتے. جو سامنے بیٹھی ہوئی نبوت پہ شک کرے وہ صلوات پڑھنے ہیں. گھبرائے تم یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا صدقہ ہے. اس کے ان ایام میں آپ کو یہ کچھ سب سننے کو مل جاتا ہے. دیکھیں عزیزان گرامی, جب یہ امام کا خاص کرم ہے, میں آپ حضرات کے گوشت گزار کر دوں 2 چیزیں, چونکہ آج وہ شب عاشور ہے. یہ جن لوگوں کے ذمہ یہ کام لگا یا جنہوں نے اپنے ذمہ لے لیا کہ ہم عزاداری کریں گے, وہ بالکل امام پہ احسان نہ کریں. یہ انہیں شاید خبر بھی نہیں ہوئی, یہ امام کا ان پہ خاص انعام ہے جو امام نے ان کی ڈیوٹی لگا دی. اور اس سلسلے میں آپ کبھی گھبرایا نہ کریں کتنا خرچ ہوگا, کہاں سے یہ سب کچھ آئے گا. اس کا امام خود انتظام کرتے ہیں, اس کا امام خود انتظام کرتے ہیں. میں 2 چیزیں عرض کر کے آپ کی تقریر تمام. بغداد میں ایک شخص تھا اور جو زمانہ تقیے کا, خوف کا, حکومتوں کے روب کا, ڈر کا, سب کچھ کا تھا, اس زمانے میں وہ محرم کیا کرتا تھا. اور ظاہر ہے جب وہ بیچارہ تہ خانے میں, اسے وہ سرداب کہتے ہیں, مکان کے نیچے مکان ہوتا ہے, وہ قدرے ٹھنڈا ہوتا ہے. عرب کے علاقے میں, عراق میں گرمی بہت ہوتی ہے,
जो ज़मीन के अंदर उनका मकान होता है वो कदर ठंडा होता है, उसमें वो इंतज़ाम करता। और मोमिनीन की लिस्ट थी उसके पास, फलां बस्ती से फलां आएगा, फलां गांव से फलां आएगा, फलां बस्ती से फलां आएगा। चंद गिने चुने लोग थे जो उसके पास आते थे। कोई एक जाकिर भी उसके पास आता, वो आके पढ़ता और वो हर रोज़ उनके लिए न्याज का इंतज़ाम करता। और जाकिर तो आइम्मा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद अपने ज़माने में जाकिरीन के लिए वजीफ़ा मुकर्रर किया, तो वो भी जाकिर की भी खिदमत करता। एक मरतबा ऐसा हुआ, बेचारे के कारोबार में या ज़राअत पेशा जो भी था, उसके पास कुछ ज़रिया न रहा और मुहर्रम बिल्कुल सामने आ गया। उसने अपनी बीवी से कहा, रो रहा था, क्यों रो रहे हो? कहा मुहर्रम कल परसों शुरू होने वाला है और हमारे पास तो मुहर्रम के अखराजात के लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। दोनों रोने लग गए। इतने में उनका जवान बेटा आया। जब वो जवान बेटा आया तो उसने कहा, अम्मी अब्बू आप क्यों रो रहे हैं? कहा बेटे क्या बताएं, मुहर्रम आ गया है और अखराजात मुहर्रम के लिए हमारे पास कोई शय नहीं है। ये आपकी तवज्जो मेरी तरफ रहे। वो बेटा कहता है, मैं जब मौजूद हूँ आपने ये क्यों? तो तू क्या करेगा, तेरे पास कुछ है? कहता है मेरे पास कुछ नहीं, मगर मेरे पास मैं तो है, मेरे पास माई सेल्फ तो है। आप मुझे बेच आइए और आज़ादारी कीजिए। अच्छा तय हो गया। वो बेटे को ले गया उस बाजार में जो बर्दा फरोशों का बाजार था, जहाँ गुलाम बिकते थे। अच्छा जब वो गया और जाके उसने कहा कि ये मैंने बेचना है, एक गाहक आया और जब वो गाहक आया तो सोचता है मैं इससे कितने पैसे मांगूं। अंदाज़न उसने बताया मेरा इतना खर्च होगा, मुझे इसके लिए ये चाहिए इसके बदले में। और अपने बेटे से कहा बेटा देख, जिस इरादे से तू आया, जिस इरादे से मैं लेके आया, जिस इरादे से तेरी माँ ने तुझे भेजा, तुझे भी मालूम है, मुझे भी मालूम है और तेरी माँ को भी मालूम है, मगर इस ताजिर को मालूम नहीं। मेरी तुझसे वसीयत ये है, बस जिस तरह भी गुजर जाए अपनी ज़िंदगी गुजार देना, कभी इसके साथ धोखा न करना, कभी इसके साथ मकर न करना, कभी इसके साथ फरेब न करना। खैर उसने वो पैसे दिए, आके बीवी को मुबारकबाद दी, कभी 2-3 दिन बाकी हैं मुहर्रम में, चुनांचे उसने वो इंतज़ाम करना शुरू किया। अज़ीज़ान गिरामी, शबे जब जिसे चांद रात कहते हैं, उसने सफ़े मातम बिछाई और सफ़े मातम बिछाने के बाद उसने इंतज़ार किया। जब कुछ मोमिन आ गए और इतने में वो जाकिर भी पहुंच गया, अज़ीज़ान गिरामी उसने देखा कि वही शख्स, इतने में उसने देखा कि वही बेटा जो वो बेच के आया था वो भी आके बैठ गया। उसे तो बहुत घबराहट हुई। मैंने तो बहुत वसीयत की थी बेटे कि इसके साथ मक्कारी और गद्दारी न करना, बिल्कुल जिस तरह भी जिंदगी गुजर जाए गुजार देना, ये खिदमत इमाम समझ जाए आ जाएगी, तू जिंदगी गुजार देना। ये आ गया है, अब बाकी महीने सो रही है। उस आदमी के दिल में एक ही मुसीबत है कि ये लड़का मेरा वापस आ गया, लड़का मेरा वापस आ गया। खैर मजलिस तमाम हुई, उसने न्याज तकसीम की। जब न्याज तकसीम कर रहा था, एक मरतबा बच्चे को जरा पकड़ के कहता है बेटे मैंने तुझे क्या कहा था? कहा बाबा जिसने खरीदा था वही मुझे लेके आया है। अब जब देखा तो वो एक कोने में एक शख्स बैठा है, सर झुकाए हुए है। जब जाके उसके करीब पहुंचा कि ये कौन है, ए मोहसिन तू कौन है? जिगर थाम लीजिए। उसने सीने पे हाथ रख के कहा मैं ही तो वो मजलूम हुसैन। मैं ही तो वो मजलूम हुसैन हूँ जिसके लिए तूने इसे बेचा था। मैंने तेरी आज़ादारी के लिए इंतजाम कर दिया। याद रखिए मैंने बड़े बड़े आज़ादारों को देखा है, खुदा की कसम उनके अपने खुलूस के ऊपर इंसार है। जितना खुलूस से वो इमाम की खिदमत में आज़ादारी करते हैं, इमाम उतना ही बढ़ चढ़ के उन्हें नवाजता है। ये तो रहा दुनिया में, अब आखिरत का भी सुन लीजिए। एक बात मुझे और करनी है और उसके बाद 2 जुमले मसाइब के पढ़ के ख़त्म कर दूंगा। अज़ीज़ान गिरामी बड़ी तवज्जो है। कुरान मजीद में आता है क़यामत के दिन जब लोगों को आ जाएगा कि तुमने ये किया तुमने वो किया, तो लोग तो आती हैं इनकार कर देने के, वो कहते हैं हमने नहीं किया नहीं किया। सूरह यासीन के अंदर आया अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, हम उनके मुंह पे मोहर लगा देंगे, वो मुंह से नहीं बोल सकेंगे। और उनके हाथ गवाही देंगे कि इन्होंने ये किया, उनके पैर गवाही देंगे इन्होंने ये किया, उनका बदन का एक एक कान गवाही देंगे उन्होंने ये सुना, आंखें गवाही देंगी इन्होंने ये देखा। जब
جب سارا بدن اس کا جس کا منہ بند کر دیا گیا ہے وہ اس کے خلاف گواہی دے چکے گا. کتاب کا نام ہے لوائد الاذان. لکھا ہے جب سب گواہی اس کے خلاف بھگت جائے گی کہا جائے گا اسے جہنم کی طرف لے کے چلو. جب اسے جہنم کی طرف روانہ کیا جائے گا فَتُرَادِي شَفْرَةٌ مِّنْ أَشْفَارِ الْعَيْنِ, آنکھ کے یہ جو پلکیں ہوتی ہیں نا, ایک پلک کی آواز آئے گی مولا سب سے گواہی لے لی, میری گواہی ابھی باقی ہے. سب سے گواہی لے لی, میری گواہی ابھی باقی ہے. اچھا تیرے پاس کی کیا گواہی ہے؟ اے معبود یہ ایک دن رو رہا تھا اور بڑا تڑپ تڑپ کے رو رہا تھا, اس کے آنسو بہ رہے تھے. حکم ہوگا اچھا یہ رو رہا تھا, اس کا آنسو نکلا تھا, وہ آنسو ہم اسے موتی کی صورت میں دیتے ہیں, یہ اس مارکیٹ محشر میں لے جائے اور اگر اس کا کچھ اسے ملتا ہے تو لے لے. وہ موتی لے کہے گا بارے الہا میں کیا کروں گا. شاعر نے لکھا بہت دیر جانچیں شفیعان محشر, وہ موتی کے جس کی گرام آئے گی کو بہت دیر جانچیں شفیعان محشر. چنانچہ ایک ایک نبی کہے گا موتی تیرا بڑا خوبصورت ہے, سارا محشر چمک اٹھا اس سے, مگر اس کی قیمت ہمیں معلوم نہیں. چنانچہ وہ ہوتا ہواتا نبی آخر زمان کے پاس آئے گا, پیغمبر کرسی پہ بیٹھے ہوں گے, بازو میں علی ابن ابی طالب کھڑے ہوں گے, دوسری جانب امام حسن کھڑے ہوں گے. پیغمبر کی خدمت میں کہے گا یا رسول اللہ میں بڑا گناہگار تھا, میرے بدن نے میرے خلاف گواہی دی, یہ ایک آنسو ہے جو میرے حق میں بولا اور یہ آنسو مجھے موتی کی صورت میں ملا ہے, مجھے اس کی قیمت کہاں سے ملے گی, اس کو کون خریدے گا. پیغمبر کی آنکھوں میں بھی آنسو ہے, کہا مجھے قیمت تو معلوم ہے مگر اس کا خریدار وہ ہے. جاؤ امام حسین کے پاس, وہ میرے مظلوم امام کے پاس آئے گا. کتاب کے لفظ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں, میرا امام قائمہ عرش کو پکڑ کے کہے گا معبود یہ میری بے کسی پہ رویا, یہ میری مظلومیت پہ رویا, یہ میری بے بسی پہ رویا, یہ میری پریشانی اور مصیبت پہ رویا. پروردگار اسے جنت میں بہترین مقام دے دے, اور صرف اسے نہیں اس کے ماں باپ کو بھی بہترین مقام اس کے پڑوس میں دے دے. عزیزان گرامی بڑی توجہ ہے آپ حضرات کی, آج شب عاشور ہے اور آپ امام کے سب سے چھوٹے بیٹے اللہ سوائے ہمیں اہل بیت کے کوئی ہم نہ دیکھیں. اہل مکتب نے لکھا امام جب اکبر و قاسم قربان ہو چکے, عباس اور عمر محمد قربان ہو چکے, ایک مرتبہ باہر نکل کے اشقیاء کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں حال من ناصر ینصرنا, کوئی ہے جو میری مدد کرے. مومنہ سیدہ کوئی مدد کے لیے تیار نہ ہوا. یہ وہی ہے جو رسول کے کندھے پہ بیٹھتا تھا, رسول تسبیح بڑھا دیتے تھے. آج کہہ رہا ہے میری مدد نہ کرو, پر حل میں مغیث یوں ہی سنا, کوئی ہے جو میری صرف بات ہی سنے. جب کوئی بات سننے کے لیے بھی تیار نہ ہوا, امام خیمے کی طرف اشارہ کر کہتے ہو نہ میری بات سنو نہ میری مدد کرو. حل میں یذبون حرم رسول اللہ, کوئی ہے جو نبی زادیوں کے پردے بنائے, کوئی ہے جو نبی زادیوں کے پردے بچائے. عزیزان گرامی جب یہ آواز بلند ہوئی, امام نے دیکھا در خیمہ کھلا ہے اور جناب فضا آ رہی ہیں. اس ضعیفہ نے دونوں ہاتھ بلند کر گیا مولا. امام نے یہ بالکل نہیں کہا میری ماں کی کنیز, امام نے یہ بالکل نہیں کہا اے میری ماں کی دائی, اے ہمارے گھر کی نوکرانی. امام فرماتے ہیں اماں فضا میرے جیتے جی تو باہر آ گئی. اماں فضا میرے جیتے جی تو باہر آ گئی. عزیز و امام فرماتے ہیں مجھے میرے جیتے جی تو باہر آ گئی. کہا مولا بیویوں نے یاد کیا ہے, جدھر تھام لیجیے. امام خیمے کے دروازے پہ پہنچے, دروازہ خیمہ پہ پہنچ کے سب سے پہلے سنت رسول ادا کرتے ہوئے آیت تطہیر کی تلاوت کی. اندر سے اجازت ملی, امام داخل ہوئے. کیا بات ہے, کیوں بلایا؟ امام نے جب پوچھا کیوں بلایا, ایک خاتون کہتی ہے مولا جب آپ نے کہا تھا نا حل من ناصر,
یہ ننھا بچہ پنگوڑے میں تڑپ گیا. جب آپ نے کہا حال میں مویز ہوئی سنا, بچے نے خود کو جھولے سے گرا لیا. جب میں کہا حل من ذاب یذبان حرم رسول اللہ, اس نے کوڑیوں سے چلنا شروع کیا. لگتا ہے مولا یہ آپ کی طرف آ رہا ہے. امام فرماتے ہیں رباب اگر تو اجازت دے تو بہت پیاسا ہے تیرا بچہ. اللہ رحمت کرے. ہمارے ایک بزرگ تھے, وہ کہتے تھے مچھلی پہ 3 کیفیتیں آتی ہیں. اگر اسے پانی سے نکال کے تھوڑی دیر کے بعد چھوڑ دیا جائے وہ پانی میں واپس چلی جاتی ہے, وہ زندہ بچتی ہے اور اس وقت وہ بڑی اچھل رہی ہوتی ہے. اور ایک ایسا وقت آتا ہے مچھلی یہاں سے تڑپتی ہے اس طرف گرتی ہے, یہاں سے تڑپتی ہے اس طرف گرتی ہے. یہ وہ کیفیت ہے. اب اگر پانی میں ڈال بھی دی جائے تو مر جاتی ہے, نہیں بچتی. اور آخری کیفیت یہ ہے بچی جب منہ کھولتی ہے تو بند نہیں ہوتا, جب بند کرتی ہے تو کھلتا نہیں. یہ اس کی آخری کیفیت ہے اور اسی کو تلذذ کہتے ہیں. عزیزو میرے امام اپنے بچے کو اٹھا کے لے جا کہتے ہیں اے قوم نابکار, تمہارے خیال میں اگر کوئی لڑائی کے قابل ہے تو میں حسین ہوں. دیکھو تو صحیح میرا چشمہ. امام نے کوئی حسرت نہیں کہی. ایک مرتبہ یہ کہا میرے شیعو کاش تم دیکھتے کیف استسقی لطفل, میں نے پانی کیسے مانگا. میں نے کیسے پانی مانگا اور جانتے ہو کیسے لوگوں نے پانی پلایا. مورخ لکھتا ہے جب امام نے کہا نا یہ 6 مہینے کا بچہ ہے, اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا, اس کے منہ میں چند قطرے پانی کے ٹپکا دیجئے, جگر تھام لیجئے. راوی کہتا ہے لا عدو ولا رفیق, نہ کوئی دوست تھا نہ دشمن. وہ دوسری طرف کر کے روتے تھے اور کہتے تھے یار بہت ظلم سہی, مگر کاش کوئی اس بچے کو پانی پلا دے. عمر ابن سعد نے جب دیکھا فوج بگڑ رہی ہے, حرملہ کے پاس آیا, اے حرملہ اقطع کلام الحسین, حسین کی کلام کو ختم کر دے, قطع کر دے حسین کے خطبے کو, قطع کر دے حسین کی فریاد کو, توڑ دے حسین کی اس بات کو, کاٹ دے اقطع کلام الحسین. ظالم نے سے شعبہ تیر کمان میں رکھا, جب چلانا چاہا تیر گر گیا. دوسری مرتبہ پھر جب چلانا چاہا تیر گر گیا. جب تیسری مرتبہ تیر گرا ہے نا, اللہ کے لیے یہ جملہ آنکھوں سے سنیے, جب تیسری مرتبہ تیر گرا ہے نا, یہ عمر ابن سعد آیا, حرملہ کے پہلو میں ایک ٹھوکر مار کہتا ہے کس بہادر کا مقابلہ ہے, تو عرب کا مشہور تیر انداز. تیسرا موقع ہوا تیرے ہاتھ سے تیر گر گیا, کہتے ہیں لیکن مجبور نہ کر, میں تیر چلاتا ہوں سامنے والے خیمے کا پردہ ہل جاتا ہے. ایک بی بی سامنے والے خیمے کا پردہ ہل جاتا ہے. ایک بی بی کی آواز آتی ہے ظالم اپنا تیر دے. ظالم اپنا تیر دیکھ اور میرا سلیم دیکھ, میرا سیدوں سے نازک رشتہ نہ توڑ, میرا سادات سے نازک رشتہ نہ توڑ. سنیں گے آپ, ظالم نے تیر چلایا, تیر کمان سے نکلا, امام کی کلائی سے ہوتا ہوا اصغر کے حلق سے گزرا. بچہ 6 مہینے کا ہے, 3 بھال کا تیر ہے. یہ جملہ میں اپنی بہنوں بیٹیوں کی طرف پڑھ رہا ہوں, اور میری بہنوں بیٹیوں میری ماں, اللہ کے لیے مجھے بتائیے بچے کی عمر 6 مہینے ہو, اگر کسی نے دیکھا ہو 6 مہینے کا بچہ تبھی بہت مرتا بھی آخری وقت اپنی ماں کو ڈھونڈتا ہے. اس کی نظریں ماں کو ڈھونڈتی ہیں. جب علی اصغر کی نظر آج قسم خانے میں گھومی, میرے امام فرماتے ہیں اور میرے لال میں تیرے ماں چند لمحوں کا مہمان ہوں, مگر تیرا یہ آنکھیں پھرانا حسین قبر میں بھی نہ. حسین قبر میں ملا.
گا. اللہ تیرے اس جذبے کو قبول کرے, مولا تیرے اس جذبے کو قبول کرے, مولا تیری اس عزاداری کو قبول کرے. امام اپنے بچے کو ہاتھ پہ اٹھائے ہوئے جب علی اکبر دم توڑ رہا تھا نا, امام دوسری طرف چلے گئے. عباس نے جب آخری ہچکی لی, امام دوسری طرف چلے گئے. اور پہلے شہید ہو گئے تھے, محمد زینب کے بیٹا بعد میں شہید ہوا, امام دوسرے خیمے میں چلے گئے. مگر اب مجبوری یہ ہے, تیر ایک ہے, تیر ایک ہے, گلے دو ہے. امام کا بازو ہے, معصوم کا گلا ہے, معصوم کا گلا ہے. عزیزو میرے امام تیر کو جب کھینچتے ہیں, آنکھیں پھری, ننی ننی پتلیاں چشم خانے میں, امام فرماتے ہو میرے لال تیرا بابا یہ تیرا منظر نہ بھول پائے گا. لے کے میت بچے کا خیمے کی طرف چلے. کل جب آپ کو اعمال کروائیں گے آپ دیکھیں گے, آپ آگے بھی بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں رضان بقضائہ ہی و تسلیما لامرہ, رضان بقضائہ ہی و تسلیما لامرہ. 7 مرتبہ آگے جاتے ہیں, 7 مرتبہ پیچھے. آپ نے علماء سے سنا امام 6 مہینے کا بچہ اٹھائے ہوئے ہیں, کبھی آگے جاتے ہیں, کہتے ہیں رباب کیا کہے گی, اصغر کی ماں کیا کہے گی, پھر واپس پلٹ جاتے ہیں, پھر کہتے ہیں کیا کہے گی. اب جگر تھام لیجئے, جب امام 7ویں مرتبہ ہٹے, تیرے خیمہ کا پردہ اٹھا, آواز آئی مولا آ جائیے. ماں کو معلوم ہے, ماں کو معلوم ہے مولا آ جائیے, ماں کو معلوم ہے آ جائیے. امام پہنچے, رباب نے اپنے لال کو دیکھا, ماں نے اپنے ششمائے کو دیکھا, ماں نے اپنے لال کو دیکھا, بچے ششمائے کے گلے کو دیکھا, پکار کے کہا یا بنیا امثلو کا ینہر, کیا تیرے جیسے بچے اس طرح ذبح کیے جاتے ہیں, اس طرح ذبح کیے جاتے ہیں. عزیزو میرے امام فرماتے ہیں اے رباب, اے رباب اٹھا لو. رباب نے ایک مرتبہ اٹھایا. سکینہ نے پوچھا بابا علی اصغر نے پانی پی لیا. امام فرماتے ہیں رباب میرے پاس تھوڑا سا وقت ہے, میں ایک حسرت ہے وہ پوری کرنا چاہتا ہوں. وہ کیا ہے؟ امام نے ایک ننھی سی قبر بنائی. آج تک آپ نے سنا باپ بیٹے کی قبر بنا رہا ہو, ماں گود میں لیے بیٹھی تھی, باپ قبر بنا رہا تھا, قبر میں اپنے بچے کو رکھا. اور سیدہ مومنہ قیامت ہے, بچے کو اپنے قبر میں رکھا, بچے کو قبر میں رکھا. حوصلہ کرنے ارے آرام سے, میں مصائب پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے, میں مصائب پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. میں نے تو اس ملک میں مصائب پڑھنے چھوڑ ہی دیے تھے, آج مصائب کا استقبال دیکھ کے دل کر رہا ہے. عزیزہ پاک پیغمبر کا ایک بیٹا تھا, ابراہیم اس کا نام تھا, ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوا. جب 18 مہینے کا ہو گیا وہ فوت ہوا. پیغمبر نے اس کے غسل کا انتظام کیا. جب کفن کے اوپر لٹایا گیا, پیغمبر اس کا کفن پہنا رہے تھے. کیسے؟ پہلے ٹانگوں پہ کفن دیا, پھر پیٹ پہ کفن دیا, پھر سینے پہ کفن دیا. جب منہ ڈھانپنے لگے, جب پیغمبر اپنے بیٹے کا منہ, ابراہیم کا منہ ڈھانپنے لگے, روتے ہوئے اپنا رخ دوسری طرف کر لیا اور آواز دے کے کہا علی آؤ آ کے اس کا کفن مکمل کرو. میرا دل چاہتا عرض کروں فریاد یا رسول اللہ, آپ تو اپنے بچے کے منہ پہ کپڑے کا پردہ برداشت نہ کر سکے. یہ حسین ہے جو گرمیز ڈال رہا ہے, یہ حسین ہے جو کربلا کی گرم ریت ڈال رہا ہے. یہ 1963 کا واقعہ ہے. میں سیال کوٹ میں ایک مجلس پڑھ کے باہر نکل رہا تھا. میں نے دیکھا ایک سید زادی ضعیفہ چھوٹے چھوٹے پیالیوں میں شربت تقسیم کر رہی ہے. سخت گرمیوں کا محرم تھا اور ننے ننے بچوں میں تقسیم کر رہی ہے. میں نے کہا بی بی بچے زمین پہ گرا رہے ہیں, تو کہتی ہے نیاز ہے گلاسوں میں تقسیم کر. وہ بی بی کہتی ہے مولوی صاحب اس مسئلے کا تجھے پتہ نہیں, جس معصوم کی نیاز ہے وہ گلاسوں میں پینے کے قابل نہ تھا.
گا اس معصوم کا جھولا، آئے گا اس معصوم. Choor